اسرائیل نے ٹارگیٹڈ ایئر اسٹرائکس کی ہیں دوحہ قطر پہ. قطر امریکہ کا اسٹرانگیسٹ ایلائی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. قطر ایک نیوٹرل رول پلے کر رہا ہے اس سارے مڈل ایسٹ کے اندر پھیلائی ہوئی اسرائیل کی وار میں, اور قطر ایک اسٹرانگ میڈیٹر کا رول بھی پلے کر رہا ہے ٹو سالو دا ایشو آف دس بٹوین حماس اینڈ اسرائیل. تو قطر کا رول مڈل ایسٹ کے اندر ایک اسٹرانگ امریکن ایلائی کا, ایک اسٹرانگ میڈیٹر کا اور ایک نیوٹرل اسٹیٹ کا سامنے آتا ہے. اس کے باوجود اگر اس کے اوپر اسرائیل نے اس طرح سے ٹارگیٹڈ اٹیک کیری آؤٹ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ مڈل ایسٹ میں کوئی بھی ملک محفوظ نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی اسٹرانگ امریکن ایلائی کیوں نہیں ہے. آج کی ویڈیو میں ہم اسی کو ڈسکس کرنے والے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کے اوپر یہ ٹارگیٹڈ اٹیک پورے مڈل ایسٹ کی نہ صرف سیکورٹی کو ڈسٹرب کرے گا اور اس پہ کویسچن مارک ہوگا, بلکہ یہ انٹرنیشنل آرڈر کے اگینسٹ وائلیشن ہے. اس کو کس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھے گی اور اس کی فیوچر امپلیکیشن کیا ہے, بیکاز یہ اٹیک نہ صرف یہ کہ آپ نے ایک ساورن اسٹیٹ کو کے رائٹ آف ساورینٹی کو وائلیٹ کیا, بلکہ آپ نے انٹرنیشنل نارمس کی ایروژن بھی کی ہے اور آپ نے ورلڈ آرڈر کو بھی ڈسٹرب کیا ہے. اگر ہم اب اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل انالیسس کرتے ہیں تو اسرائیل آلدو کہ اس نے پچھلے 2 سال میں مڈل ایسٹ کے اندر ساری ہی آلموسٹ اسٹیٹس کو اٹیک کیا. اس نے حماس کی لیڈرشپ کو چیز کرتے ہوئے اس نے غزہ سے نکل کر ویسٹ بینک سے نکل کے اس نے نہ صرف سیریا, اس نے یمن, اس نے ایون اس نے ایران پہ ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے, اور اب یہ قطر کی باری ہے. تو یہ پورا مڈل ایسٹ اس وقت ایک اسٹرانگ سیکورٹی سچویشن میں ہے جس میں دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریئیکٹ, بیکاز اب کویسچن آ رہا ہے امریکن ایلائز کے اوپر بھی, کیونکہ ہسٹوریکلی ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی قطر کوئی بھی اس طرح سے لیڈرشپ ڈیکیپیٹیشن آف حماس کا جب یہ ایک اسٹارٹ کرتا تھا ایک آپریشن 1979 میں بھی اس نے اسٹارٹ کیا, تو اس وقت جو امریکن ایلائز یا ویسٹرن ایلائز جو ہوتے تھے ان اسٹیٹس کو وہ چھوڑ دیتا ہوتا تھا, ان کو آف لمٹ کر دیتا تھا. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ ایون قطر جس کو امریکن ایئر بیس لارجسٹ جو ہے مڈل ایسٹ کی وہ قطر کے اندر ہے, اور امریکہ بہت اسٹرانگ اس کو قطر کے ساتھ اسٹرانگ اکنامک ٹائز ہیں. قطر ایک ایسا رول پلے کر رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر جس میں وہ مڈل ایسٹ کے اندر نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ اراؤنڈ دا ورلڈ جو بھی انٹرنیشنل کرائسس ہو رہے ہیں اس میں وہ نیگوشیٹر کا رول پلے کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ طالبان US طالبان پیس ڈیل بھی قطر میں ہی ہوتی رہی تھی. تو اب یہ ایسی اسٹیٹس جو وار مانگرنگ ہو جاتی ہیں پھر وہ ان اسٹیٹس کو بھی نہیں چھوڑتے جو ورلڈ آرڈر کو رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو پیس اینڈ نیگوشیشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور جو رول پلے کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر میں ایک اسٹرانگ میڈیٹر کا. اسرائیل کے جو فورسز ہیں انہوں نے اپنی کوآرڈینیشن ود دیئر انٹیلیجنس ایجنسی شین بیٹ انہوں نے کیریڈ آؤٹ کیا اس آپریشن جو انہوں نے کیا ہے ٹارگیٹڈ ٹو ٹارگیٹ دا لیڈرشپ آف حماس. اور یاد رہے کہ یہ حماس کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی قطر میں, کیونکہ وہاں پہ بہت عرصے سے پیس ٹاکس چل رہی ہیں اور سیز فائر کے اوپر بات ہو رہی ہے, جو کہیں پہ بھی پازیٹیو اس میں سے امپیکٹ سامنے نہیں آ رہا, اور اب تو بالکل نہیں آئے گا. سوچیں تو یہ پیس ٹاک بھی بالکل شیٹرڈ ہو گئی ہیں. تو اس آپریشن کا نام انہوں نے آپریشن سمٹ آف فائر رکھا. اس میں انہوں نے سینئر حماس لیڈرشپ جو دوحہ میں ان کو ٹارگیٹ کیا, بالکل وہ ڈپلومیٹک ان کے ایونیو ان کا زون اس کے قریب تھے, یہ ہوا ایمبیسیز بھی پاس تھیں. تو یہ ایئر اسٹرائکس جو ہے وہ ریزیڈینشیل ایریا تھا دوحہ کا. قطر کی گورنمنٹ نے اس کو کنڈیم کیا ہے, انٹرنیشنل کنڈیمنیشن آئی ہے. مڈل ایسٹرن کنٹریز اس پہ بہت پریشان ہیں, اسپیشلی UN سیکرٹری ان کا کنڈیمنیشن کا میسج ہے. لیکن یہ صرف میسیجنگ جو ہے نا, یہ اس سے کوئی کانکریٹ سلوشن نہیں سامنے آتا. ایک ایسا رول پلے کر رہا ہے اسرائیل مڈل ایسٹ میں جس میں اس کے جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے, جہاں وہ چاہتا ہے ایئر اسٹرائکس کرتا ہے, جہاں وہ چاہتا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کرتا ہے. ہم پچھلے 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وہ غزہ میں ویسٹ بینک پہ انہوں نے جو ایک ہیومن رائٹ کا کرائسس سٹارٹ کیا, جس طرح سے ایوری ڈے لوگ مر رہے ہیں, نہ وہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں, نہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھے ہیں, نہ ان آرمڈ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. سو انٹرنیشنل رائٹ لاز کی, انٹرنیشنل ٹریٹیز کی وہ آلریڈی ہی وائلیشن کری ہے. وہ وائلیشن بڑھتے بڑھتے اب وہ ویسٹرن ایلائز کے جو پیسفل اسٹیٹس ہیں, جو وہ اسٹیٹس جو نیگوشیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں اس کرائسس کو ختم کرنے میں, اس جنگ کو ختم کرنے میں غزہ میں, تو ان کو بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. تو اب آلدو کہ ہم اس میں یہ دیکھیں آپ کے آئسولیشن میں نہیں ہے یہ ایک ٹارگیٹ, بلکہ
کچھ عرصے سے اسرائیل کی جو ملٹری ایکشنز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں بڑھتے بڑھتے سوچیں وہ غزہ میں، ویسٹ بینک میں، پھر وہ لیبنان میں، سیریا میں، ایران میں، تو ہر جگہ وہ اس طرح سے ایئر اسٹرائکس کریں تو دے آر شوئنگ دیئر ہیجمنی ان دا ریجن. تو اب یہ بیسیکلی ایک اتنا ڈینجرس اسٹیپ ہے جو اسرائیل لے رہا ہے، جو ایونچولی اس کو اس ریجن کے اندر ایک پرایا اسٹیٹ بنا کے رکھ دے گا. اور اسپیشلی اس ٹائم زون کے اندر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین کنٹریز اسپیشلی یو کے، ہم دیکھ رہے ہیں فرانس، ہم دیکھ رہے ہیں اسپین، ہم دیکھ رہے ہیں Italy, they are trying to recognize that, bring that two nation solution جس میں وہ فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ بہت ڈسکشنز بھی کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے اوپر یہ ایک پریشر بھی ہے. لیکن اسرائیل میں جس وقت حکومت چل رہی ہے نیتن یاہو کی، اس کے ساتھ جو اس کے جو گروپ ہے سارا جس کی اس کو سپورٹ حاصل ہے، وہ سارے کے سارے فار رائٹ لیڈرشپ ہے جو کہ اسٹرانگ، آئی مین آئی وڈ سے دیٹ الٹرا نیشنلسٹ، اور وہ ایسے ہیں جن کے دماغ پہ خون سوارا ہے، جس میں دے وانٹیڈ ٹو کیری آؤٹ ایوری کائنڈ آف ایکشن جس کے اندر کمپلیٹلی جو فلسطینی جو ہے ان کا جینیسائڈ ہو، اور اس کے اوپر دے آر ڈوئنگ اٹ. سو اب ڈومیسٹک پریشر تو نیتن یاہو کے اوپر ہے، بیکاز انہوں نے جو فار رائٹ لیڈرشپ ان کے ساتھ موجود ہے، ان کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، تو اپنی ڈومیسٹک پالیسیز کو بھی انہوں نے لک آفٹر کرنا ہے. بہت عرصے سے انہوں نے الیکشنز نہیں کروائے ہیں، اسی وار کو ایمرجنسی سچویشن بنا کے، اور کرپشن کے چارجز ہیں ان کے اوپر، کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں ان کے اوپر. تو ان سب سے نظریں ہٹا کے انہوں نے جو نیشنلسٹ سپورٹ ساتھ لینی ہے نا اپنے، تو وہ اسی طرح کے ایکشن سے وہ لیں گے. تو وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، لیکن یہ سپورٹ لیتے لیتے وہ انٹرنیشنل سپورٹ کو لوز کر رہے ہیں. پھر اگین ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس جو ریسنٹ قطر میں جو ایئر اسٹرائکس کی ہیں، اس کی امپلیکیشنز قطر اور گلف اسٹیٹ کے لیے کیا ہوں گی، تو دیکھیں کہ قطر نے ایک نیوٹرل میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے، ایک ڈپلومیٹک ہب سمجھا جاتا ہے ہمیشہ سے دوحہ کو، بیکاز وہاں پہ انٹرنیشنل ٹاکس ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، اسٹیٹس آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، اور ان کو ایک ایسا نیوٹرل اسپیس پیسفل ملتی ہے جہاں پہ وہ ڈسکشن کرتے ہیں. ایسا ہی کوئی رول سوئٹزرلینڈ نے پلے کیا تھا جب ورلڈ وارز چل رہی تھیں، تو اس نے نیوٹرل رول پلے کیا، اور ویسٹرن پاورز آ کر وہاں بیٹھتی تھیں، ڈسکشن کرتی تھیں، اور بہت سارے پیس ٹاکس وہاں پہ ہوئیں، اپروو بھی ہوئیں. تو ورلڈ آرڈر کے اندر کوئی ایک ایسی اسٹیٹ، کوئی ایک ایسی جگہ ضرور ہوتی ہے جہاں پہ جو نیگوشیٹر کا رول پلے کرتی ہے، اور پھر وہاں پہ سب آ کر بیٹھتی ہیں باقی اسٹیٹس، اور پھر اپنے پرابلمس کا سلوشن نکالتے ہیں ان اے پیسفل وے. تو وہ ٹیبل ٹاکس کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ جنگ کو ختم کیا جائے. لیکن غزہ کے اس کرائسس کو ختم کرنے کے لیے جو بھی ٹاکس دوحہ میں ہو رہی تھیں، اس کو تو از ملٹی پلائی بائی زیرو ناؤ، بیکاز اب اس کے آگے فردر کوئی ایکشن نہیں ہو سکے گا پازیٹیو. سو اٹس اے کمپلیٹ ڈسٹرکشن ان فیوچر. اور اسرائیل کی کا اسٹریٹجک کیلکولس ہم جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو ایک تو ان کے ڈپلومیٹک آئسولیشن از ایکسپیکٹڈ، بیکاز ایونچولی وہ ایک پرایا اسٹیٹ ضرور بنے گا. انٹرنیشنل آرڈر کو ڈسٹرب کرنا، ڈپلومیٹک ویز کو ٹارنش کرنا، اور پیس ٹاکس کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کرنا، یہ ایک ارسپانسبل اسٹیٹ کا بیہیویئر نہیں ہوتا. لیکن اس میں ہمیں یہ ضرور انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ڈومیسٹک پالیسیز بہت رول پلے کر رہی ہیں اسرائیل کے اندر. نیتن یاہو کا جو انٹرنلی انریسٹ ہے نا، اور جو اس کو اوپر پریشر ہے فار رائٹ لیڈرشپ اس کے ساتھ جو موجود ہے، اس کے سپورٹرز، تو وہ ان کو اگر آپ اس کی جب نیشنل سپورٹ لینی ہے نیتن یاہو نے، تو اس کے لیے اس کو یہ ایکشنز کرنے ہیں. دوسرا ڈیٹرنس سگنلنگ وہ بار بار دیتے ہیں اسرائیلیز، بیکاز ڈیٹرنس سگنلنگ کا مطلب ہے کہ آپ ایک میسج سینڈ کر رہے ہیں ٹو حماس لیڈرشپ کہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں، no sanctuary is going to provide you a safe haven. تو آپ جہاں ہوں گے ہم آپ کو ٹارگیٹ کریں گے. لیکن یہ ساری چیزیں امریکہ سے کانفیڈنس لیے بغیر نہیں آتی ہے. تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ امریکہ سے انہوں نے کانسٹنٹ بیکنگ بھی ہے، کانسٹنٹ سپورٹ بھی ہے، اور واشنگٹن نے کہا بھی کہ ہمیں بیفور ہینڈ بتا دیا گیا تھا اس دوحہ میں ایئر اسٹرائک کا. تو ٹھیک ہے اسرائیل کو سپورٹ وہ کریں، لیکن دوحہ کو کن ٹرمز پہ آپ اپنے سے دور کریں، اسپیشلی ایک ایسے رائز ہوتے ہوئے ایک
آلٹرنیٹیو ورلڈ آرڈر میں جس میں چائنا اور رشیا اور along with that گلوبل ساؤتھ موجود ہے. امریکہ نے اپنے پالیسیز کی وجہ سے, اپنے ریجنس کی وجہ سے بہت ساری اسٹیٹس کو اپنے سے دور کیا, اسپیشلی دا ایشین اسٹیٹس جن کے ساتھ وہ بزنس اینڈ ٹریڈ بھی کرتے تھے. لیکن اب آئی تھنک اب وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی وہی کہانی ہوگی کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ایونچولی وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گی کہ اگر ایک ایسا ملک جو امریکہ کا اسٹرانگ ایلائی ہے, جس میں امریکہ کی سب سے بڑی مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی ملٹری بیس وہاں موجود ہے, امریکہ اس کو فل سپورٹ کرتا ہے. قطر ہمیشہ امریکہ کی پالیسیز میں اس کے ساتھ رہا ہے اس کے. تو ان ساری باتوں کے باوجود اگر قطر محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مڈل ایسٹ میں کوئی بھی ملک محفوظ نہیں ہے. تو پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے آلٹرنیٹیو پلانس پہ. اور وہ آلٹرنیٹیو پلانس کیا ہوگا؟ وہ آلٹرنیٹیو پلانس ہوں گے ٹو گو ٹو دا ادر بلاک, اور وہ بلاک ہے چائنا اینڈ رشیا لیڈ بلاک, جو کہ ایک آلٹرنیٹیو ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں, جو بات کرتے ہیں رسپیکٹ آن ایکویلٹی, جو بات کرتے ہیں پیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ اکنامک رائز. تو یہ وہ ساری سچویشن ہے جس میں امریکہ اپنی انہی پالیسیز کی وجہ سے اور بھی زیادہ آئسولیشن میں کا شکار ہو جائے گا. اور اسرائیل تو انٹرنیشنل کنڈمنیشن تو اس کے لیے آ ہی رہی ہیں. ویسٹرن پاورز بھی دے آر ناٹ ہیپی بیکاز دیکھیں آپ ان کو بھی رسپیکٹ نہیں کرے اپنے ویسٹرن الائز کو, جو آپ کو ملٹیپل فورمز پہ آپ کو سب کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کو ایکسیپٹ کریں اور فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کریں, تاکہ جو فلسطینی جو غزہ میں جو کلنگز ہو رہی ہے, میس جینوسائڈ ہو رہا ہے, اس کو ختم کیا جا سکے. اٹس اے سیریس ہیومن کرائسس, لیکن اس کو بھی رسپیکٹ اینڈ آنر نہیں دیا جا رہا. تو ایونچولی چیزیں امریکہ کے اگینسٹ جا رہی ہیں, اسرائیل کے اگینسٹ تو جا رہی ہیں, لیکن امریکہ بینگ اے بگیسٹ سپورٹر آف اسرائیل, اس کے لیے انٹرنیشنل آئسولیشن از ریڈی. سو اگر ہم اسرائیل کی اس جو ایسیسینیشن کیمپین اس نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے, جس میں وہ لیڈرشپ کی ٹارگیٹ کلنگ کر رہا ہے, تو اس کی اٹس گوئنگ ٹو برنگ مور اینڈ مور سیریس کنسرنس فرام دا مڈل ایسٹرن کنٹریز, بیکاز ہسٹری میں بھی یہ پہلے بھی ایسے بہت دفعہ اس نے کیا. جیسے میں نے بتایا کہ 1970 آنورڈ موساد کے لیڈ آپریشن ہوتے تھے ریتھ آف گاڈ, اور وہ دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی لیڈرشپ موجود ہوتی تھی حماس کی, تو اسپیشلی دا پیلسٹینین لیڈرشپ دے ور ورکنگ فار دیئر ایک اپنے اس کے لیے انڈیپینڈنٹ ساورن فلسطین کے اوپر جو کام کر رہے تھے. تو وہ جہاں پہ بھی لیڈرشپ تھی ورلڈ وائڈ وہ ان کو ٹارگیٹ کرتے تھے, لیکن کم از کم اس وقت ٹارگیٹ کرتے ہوئے وہ جو ان کے ویسٹرن الائز ٹیریٹریز ہوتی تھی وہ ان کو نہیں ٹارگیٹ کرتے تھے. خیر اب تو انہوں نے اپنے اس رول کو بھی توڑ دیا. تو یہ جو قطر کا جو انسیڈنس ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کوئی بھی ملک کوئی نیوٹرل گراؤنڈ آفر نہیں کرے گا میڈیشن کے لیے. اور یہ ایکشن یہ بھی شو کرتا ہے کہ ورلڈ آرڈر جہاں پہ نیوٹرالٹی بہت رسپیکٹ کی جاتی تھی اب ایسا نہیں ہے. اور اسی طرح انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی تو اپنا رول پلے نہیں کر سک رہے, اور وہ دے آر لوزنگ دیئر انفلوئنس, بیکاز انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے اکارڈنگلی آپ کسی بھی ملک کی ساورینٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی وہ ملک جو کسی بھی جنگ میں آپ کے اگینسٹ نہیں کھڑا, وہ ایک نیوٹرل رول پلے کر رہا ہے, اور وہ ایک رول بیسڈ آرڈر کی بیسس کے اوپر ایک میڈیٹر بنا ہوا ہے. سو اب ہم پھر وٹنس کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسے ورلڈ کا, ایک ایسے سینیریو کا جس کے اندر رول بیسڈ آرڈر تو ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وہ رول بیسڈ آرڈر جس کو امریکہ بہت سپورٹ کرتا تھا تھرو آؤٹ کولڈ وار, اور پھر اس کے بعد بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ خود رول بیسڈ آرڈر پہ اب بلیو نہیں کرتا. تو پھر ہم وٹنس کر رہے ہیں ایک ملٹی پولر ورلڈ میں جس کے اندر لا لیس سسٹم ہے, اور جس میں اسٹیٹس جو ہیں وہ دے آر مور اینڈ مور کنسرنڈ اباؤٹ دیئر ساورینٹی اینڈ دیئر رسپیکٹ فار دیئر ڈگنیٹی. سو دس از اے سیریس کنسرن, نہ صرف مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے. I would like to know your opinion about it. Please comment in the comment section, like this video and subscribe the channel. This is Dr. Gulayasha Bhatti, and in another video we are going to discuss another international issue. Thank you.